فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ادا کرو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ حدیث مبارکہ کے اندر نماز با جماعت ادا کرنے کے بے شمار فضائل جو ہے ذکر ہوئے ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کے بارے میں بھی بے شمار وعیدیں بھی نازل ہوئی ہیں کہ جو بندہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا اس بندے کو کتنا گناہ ملتا ہے، یا وہ بندہ کتنا بدبخت ہوتا ہے، یا وہ بندہ منافق ہوتا ہے۔ بے شمار حدیث پاک میں الفاظ آئے ہیں جو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ایک ہوتا ہے کوئی عذر ہے، کوئی ایسا شرعی عذر ہے، کوئی بیماری ایسی ہے کہ مسجد تک نہیں آ سکتا، وہ الگ بات ہے۔ بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، جسم سلامت ہے، صحت بھی ہے، ٹانگیں سلامت ہے، دماغ ٹھیک ہے، تو ایسے بندے کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ آؤ میں آپ کے سامنے چند حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفذ ب27 درجہ۔ پہلی حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ 40 دن نماز با جماعت ادا کرنے والا نفاق اور جہنم کی آگ سے بری یعنی آزاد ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، جو بندہ اللہ کے لیے 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یدرک تکبیرۃ الاولی، اس کو تکبیر اولی مل جائے، کتب لہ براءتان، براءت من النار و براءت من النفاق۔ وہ تکبیر اولی مل جائے جس بندے کو، اللہ اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دیتا ہے۔ پہلا فرمایا جہنم سے اللہ آزاد کر دیتا ہے، دوسرا منافقت سے آزاد کر دیتا ہے۔ پہلا جو جماعت کے ساتھ 40 دن تک بلا ناغا، اے اللہ چلہ جڑا کڑے، 40 دن تک جماعت کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولی کو پا لیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اسے 2 آزادیاں عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی آزادی جو میرا رب دیتا ہے وہ یہ ہے، اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور دوسری آزادی آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفاق یعنی منافقت سے دور کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ 3 چیزیں فرمائی ہیں۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی مسجد کی طرف کثرت کے ساتھ جانا۔ کثرت کے ساتھ جانے کا مطلب ہے کہ ہر نماز میں مسجد میں جانا، ہر نماز کے وقت مسجد میں جانا۔ دوسری چیز ارشاد فرمایا ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہنا۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمایا کہ مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ اب مشقت کیا مطلب ہے؟ سخت سردیاں ہو، پانی بھی ٹھنڈا ہو، بستر چھوڑنے کا دل بھی نہ کر رہا ہو، اور مسجد بھی ٹھنڈی ہو، راستے میں اندھیرا بھی ہو، راستے میں تکلیفیں بھی ہوں، یہ ساری مشقتیں، یہ ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی مغفرت بھی فرماتا ہے، رب اس بندے کے درجے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اور وضو ایسی عبادت ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت انس سے فرمایا، اے بیٹا انس، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تجھ سے ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہا کر۔
ہمیشہ باوضو رہا کر. کیوں؟ فرمایا جب ملک الموت تیرے پاس آئے گا اور تو وضو کی حالت میں ہوگا، اس حال میں تیری اگر روح قبض کر لے گا تو اللہ تجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کی حالت میں ہوتا ہے اور اسی طرح باوضو رات کو سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اس بندے کے اوپر، جو فرشتہ اس بندے کی جنوں اور انسانوں سے حفاظت فرماتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، باوضو رہتا ہے اور وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیتا ہے، جتنی دیر تک وضو کے اندر رہے گا فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. تو یہ ایسی بات ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور جو فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل. جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا ہے، آدھی رات اللہ کی عبادت کی ہے. اور پھر فرمایا ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ. جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کے اندر گزاری. عشاء جماعت کے ساتھ پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، یہ دو کام ہے کر لو، اللہ پوری رات عبادت کا ثواب. جو مسجد میں آئے، آگے جماعت ہو چکی ہے، بندہ آیا مسجد میں، نماز کی نیت تھی مگر آگے ٹائم بدل گیا تھا، نماز اس کی جماعت رہ گئی، میرے حضور نے اس بندے کو بھی خالی نہیں موڑا. سرکار فرماتے ہیں حدیث پاک سنو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آتا اللہ جل وعز مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص من ذلك من اجرهم شيئا. اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. آیا تھا گھر سے جماعت کے ارادے سے، آگے جماعت نکل گئی، جماعت ہو گئی، مگر اس بندے کا ارادہ تو جماعت کا تھا. حضور فرماتے اللہ اسے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے.